میں شوکت بھائی آپ سے اس لیے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے یہ تضاد اگر ہمیں موقف میں نظر آتا ہے تو یہ یا کم از کم سیٹ آف انفارمیشن کے اندر یہ تو ایک طرف فیملی ہے اور ساتھ بیرسٹر گور خان صاحب ہیں. فیملی کہتی ہے جی ہمیں فلانی جگہ آفر ہمیں کہا گیا تھا اور یہ کہ بندہ بھیج دیں یہ کر دیں وہ کر دیں. بیرسٹر گور خان صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی پیغام 26 نمبر چنگی والا تو کوئی بھی نہیں تھا. ایک بہن کی بات ضرور تھی کہ ان کے حوالے سے نورین نیازی صاحبہ کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت دھوکہ دے رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہمشیرہ کی ملاقات کے حوالے سے یہ سنسیئر ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے حکومت کی اگر نیت صاف ہوتی نا اور وہ ملاقات کرانا چاہتی تو میرے خیال سے یہ کان ایک طرف سے پکڑے دوسری طرف سے پکڑے. ویسے میرے خیال سے صرف یہ کنفیوژن حکومت پھیلا رہی ہے اور یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے. کبھی بیرسٹر گور صاحب کا نام لیا جاتا ہے کبھی فیملی کا نام لیا جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی بالکل غیر سیاسی ہے اور بیرسٹر گور جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہے. تو یہ غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کروانا چاہتی ہے؟ اگر وہ چاہتی تو آج بھی ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی تو نیت ہی نہیں ہے. صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب 2-3 مہینے بعد آ جاتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو میرے خیال سے بیرسٹر گور نے کتنی دفعہ پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر کہا کہ جی بس اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن حکومت یا تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہے یا پھر حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر کرے. تو بہت سارے ایشوز ہیں. آئی تھنک کہ جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ کہ اس وقت حکومت جو وہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہی. اتنا بڑا پریشر ہے حکومت کے اوپر کہ اب جو آزاد کشمیر کا ایشو ہے وہ حل نہیں کر پا رہی ہے. گلگت بلتستان کے اندر بڑی کمپین چلائی لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اور بڑے بڑے الزامات لگے اعلانات ہوئے لیکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا. اب دیکھیں ہماری پاکستان کا ایشو ہے. اب یہ بڑے دعوے ہیں ان کے ہم نے تو امریکہ اور ایران کا وہ صلح کرا دی ہے لیکن پاکستان کے مسائل حل نہیں کر پا رہی ہے گورنمنٹ. آپ کہیں سے بھی اٹھائیں مطلب سیاسی مسائل بھی حل نہیں کر پا رہے آپ کے نزدیک؟ سیاسی مسائل آپ اٹھائیں سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ہر طرف سے ہم گھیرے جا رہے ہیں. معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے ملک. آپ دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہے آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بٹ ایک بات ہے یہ اگر میں صرف اسی معاملے تک رہوں کیونکہ ایک یہ مین ایشو ہے نا کہ یہ والا کہ ملاقات والا ان کا موقف یہ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ یا ہم نے ان کو جب تک وہ جاتی تھی تو مختلف باتیں پھر باہر آ کے وہ کرتی تھیں جن سے انتشار پھیلتا تھا. یہ حکومت کا موقف ہے. حکومت کہتی ہے ہم نے 6 مہینے پہلے عظمیٰ خان صاحبہ سے طے کر کے ان کو بھیجا. جب وہ باہر تشریف لائیں اپنے بھائی عمران خان صاحب سے مل کے تو انہوں نے بھی آ کے لگ بھگ وہی باتیں اور عمران خان صاحب کا جو سارا غصہ تھا اس کا اظہار بار کر دیا. تو ان دونوں کی وہ تو ملاقاتیں نہیں ہو سکتی اس سے انتشار پھیلتا ہے. اب نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات ہو جائے حالانکہ نورین نیازی صاحبہ تو اس حکومت کو جھولی بھر بھر کے بددعائیں دیتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ بھی جائیں گی تو ان کا موقف کو مختلف ہوگا. لیکن بہرحال حکومت سمجھتی ہے وہ جائیں گی تو شاید وہ بس مل کے آ جائیں گی. وہ کہتے ہیں بس خط لکھ دیں ہمیں کہ میں جانا چاہتی ہوں اپنے بھائی سے مل کے اور ملنے اور میں کوئی اسے سیاسی مقصد کے لیے اس ملاقات کو استعمال نہیں کروں گی. دیکھیے مجیب بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی نظام کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا. اب یہ کتنا مطلب ایک نان سیریس بات ہے کہ آپ عدالت کا حکم موجود ہے اور آپ کہتے ہیں جی درخواست لکھ کر دیں. تو درخواست لکھ بھی دیں گے لیکن اس کے باوجود کیا گارنٹی ہے کہ یہ ملاقات کروا لیں گے. دیکھیں یہ صرف وقت جو ہے نا وہ گزارنا چاہتے ہیں. یہ خوف ہے عمران خان کا ان کو. حکومت آج بھی خوف زدہ ہے. کتنے دعوے کیے کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی پارٹی ختم ہو گئی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں پھر ان کو فیصلہ واپس لینا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی بھی ہے. میں آپ کے اکثر وہ دیکھتا رہتا ہوں. آپ کے ایک پچھلے دنوں میرے نظر سے گزرا ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ عمران خان نے بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹ لی. جی بالکل. یہ تو کہتے تھے کہ عمران خان 2 دن بھی نہیں گزار سکتے. تو اب یہ سوچنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں
कल अगर ये अपोजिशन में हो और इनको जेल जाना पड़े तो ये तो आदत है कि जी दरखास्त दे दो कि हम बीमार हैं, हमें बाहर जाने दो। तो क्या इमरान खान इनको छोड़ देगा? हाँ, ये इमरान वैसे खान ने तो जेल काट ली, वो तो काट रहा है, लेकिन क्या ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी फैमिली जो है ये जेल काट लेगी? वैसे ये बात ये आपने जो की है ना, इससे खड्डा खोदने वाली बात है ना। हाँ नहीं, ये इससे अब खौफ भी आता है ना, इससे खौफ ये आता है कि आप जो कह रहे हैं कि भाई हमारी बारी आने की देर है तो फिर हिसाब तो सबका बराबर होगा। मुझे हुकूमत तो होगा। हाँ बस ठीक है, वो आपकी तैयारी है मुकम्मल। हुज़ैफा रहमान साहब, एक तो हिसाब ज़रूर बराबर होगा। आजकल आप सारे देखें, आप हुकूमत में हैं, कैबिनेट में हैं, सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं, तो वक्त तो बदल जाता है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ़ है, वो आज भी अभी कुछ देर पहले तक तो नौरीन नियाज़ी साहबा भी मौजूद थी, क्या ही अच्छा होता कि आप ये ब्लफ कॉल कर देते ना। आप वो कह रही हैं कि जी वो मिलने के लिए तैयार हैं, और अगर आप सिद्क़ के दिल से चाहते हैं कि उनकी मुलाकात एक हमशीरा की हो जाए तो आप उन्हें ले जाते, मुलाकात करवा लेते। वो लेटर लिखना ना लिखना उसकी क्या अहमियत है? देखें मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। मकसद बिल्कुल लेटर लिखना या ना लिखना नहीं है। मकसद ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने 2011 में, यानी फॉर्मली वैसे 96 से ही वो ज़ाहिर सियासत में जब आए, पाकिस्तान में एक ऐसी सियासत की बुनियाद रखी जिसमें उन्होंने अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताया कि हमने जो मामला मनवाना है उसके लिए हम मुसल्लह जदोजहद कर सकते हैं। 14 में इसीलिए वो PTV पे उन्होंने कब्ज़ा किया, बाकी चीज़ें की। फिर उनकी पूरी सियासत इसी चीज़ से भरी हुई है। मैं 9 मई ये चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। अब भी उनकी बहनों की भी वही सोच है कि वो ये समझती हैं कि शायद कोई रियासत का कोई कानून नहीं है या हम किसी भी कानून से मावरा हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनकी नीयत ये होती बहनों की, ज़रा बहनें भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा नरम गोशा रखती हैं कि हमारे भाई से इतने माह हो गए मुलाकात नहीं हुई और हमने अपने भाई की वेलबींग जाननी है, और अगर हमें हाईएस्ट लेवल से बताया जा रहा है तो कागज़ के ऊपर 2 लाइनें लिखने में कोई हर्ज ना होता और अब तक मुलाकात भी हो चुकी होती। लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद अब यहाँ पर ये है, मैं इस तरह की बात कभी ना करता, लेकिन ज़रा मालूमात आ रही होती हैं। अब जब मुसलसल अलीमा खान साहिबा इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगी तो मैं कहने पे मजबूर हूँ कि यहाँ पर अपनी इनकी जो फैमिली के अंदर रिफ्ट है कि बानी तहरीक इंसाफ अगर जल्दी उनसे मुलाकात हो जाती है तो वो क्या लाएअमल देंगे, बुशरा बीबी का लाएअमल फॉलो होगा या मेरा लाएअमल फॉलो करेंगे। ये सिर्फ इन्होंने उनकी बीमारी के वक्त भी यही कुछ किया। हालांकि आप सब लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कलासरा साहब हमारे उस्ताद हैं, कि ये क्लेम करते हैं कि 20 सितंबर 2025 से उनकी आंख के रेटिना में इशू है। हालांकि आखिरी मुलाकात उनकी बहन की रात में जो हुई वो 4 दिसंबर 2025 को हुई। उस मुलाकात के बाद बहन ने बाहर आकर तो नहीं बताया कि मेरे भाई की रेटिना बहन कौन सा आई स्पेशलिस्ट है कि उनको पता लग गया होगा? हुज़ैफा साहब रात का मुकम्मल तो करने देना जी मुनीब भाई, मुझे मुकम्मल करने दे। गुजारिश है कि आई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन बहन ये तो बताती है कि मेरे भाई को नजर नहीं आ रहा और उसने मुझे बताया। बहन ने कुछ नहीं बताया। बहन ने इतना बड़ा मैग्ना कार्टा जितना ट्वीट आकर ड्राफ्ट करवाया और बानी के अकाउंट से उसको ट्वीट करवा दिया। गुजारिश ये है कि जब आप जेल में होते हैं, कोई जेल में आप सियासी कैदी तो नहीं है, ना 16 MP को कैदी है, ना दफा 144 में आपको कैद किया गया।